الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ننجی الذین اتقوا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے متقیوں کے لیے نجات۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ مریم آیت نمبر 72 پارہ نمبر 16، ترجمہ پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی اور کفار و گناہ گار مسلمان جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے بعض گناہ گار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کافر ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ نہ جانے ہم پل صراط سے نجات پائیں گے یا نہیں۔ ہمارے بزرگان دین دنیا میں ہر طرح سے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیو، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گناہ گاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا۔ جب کم بوجھ والے نیک لوگ سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والوں گناہ گاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ، میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔ ایک بار خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لونڈی نے نیند سے بیدار ہو کر عرض کی، اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ خواب بیان کرو۔ لونڈی نے عرض کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہا ہے اور اس کی پشت پر پل صراط قائم کر دیا گیا ہے۔ اتنے میں بنی امیہ کے خلیفہ عبد الملک کو لایا گیا، وہ پل صراط پر چند قدم چلا اور جہنم میں گر گیا۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی
گیا وہ بھی چند قدم چل کر جہنم میں گر گیا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا، وہ بھی تھوڑی دور پل پر چل کے جہنم میں اوندا ہو کر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر پوچھا پھر کیا ہوا؟ لونڈی نے عرض کی اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر آپ لائے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور لونڈی ان کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی اے امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط سے پار ہو کر نجات پا گئے، خدا کی قسم آپ سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار ہو گئے۔ مگر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بار بار پاؤں پٹک پٹک کر چیخ مارتے اور روتے رہے۔ پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لیے 3 اعمال، ان میں سے پہلا عمل درود شریف۔ راوی حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے۔ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اس سے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ حوالہ معجم الکبیر جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 281 حدیث نمبر 39۔ دوسرا عمل مسجد میں بکثرت حاضر ہونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جن کے گھر مسجدیں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا کی ضمانت دیتا ہے، یعنی کہ اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ حوالہ کتاب الجامع آخر جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 135 حدیث نمبر 20198۔ تیسرا عمل مسلمانوں کی پریشانی دور کرنا۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ حوالہ معجم الاوسط جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 385 حدیث نمبر 4504۔ حدیث راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار کو ارشاد فرماتے سنا پل صراط کو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، اس پر سعدان جھاڑی کا نام کے کانٹوں کی مثل کانٹے ہوں گے، لوگ اس پر سے گزریں گے، بعض تو صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، بعض زخمی ہو کر نجات پائیں گے، بعض کو روک لیا جائے گا اور بعض اوندے منہ جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں تمام مسلمانوں کو پل صراط سلامتی کے ساتھ پار کروائے اور جنت میں داخلہ کروائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔